اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو اسلامی باتیں بتاتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ نظر بد انسان کو کھا جاتی ہے۔ نظر بد یا نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کی مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کی صدر اول میں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کے خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ ان بدنیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شر انگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ترجمہ: اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیت میں نظر بد میں نقصان کی تاثیر ہونے کا اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر کا لگنا حقیقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے لیے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لیا۔ نظر بد کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے جھاڑ پھونک یعنی دم درود کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے: نظر بد، بچھو وغیرہ کے کاٹنے پر، یا پھوڑے پھنسی کے لیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نظر بد لگنے کا دم کیا کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نشانات تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اس پر کچھ پڑھ کر دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ نظر بد سے علاج کے لیے معوذتین پڑھ کر دم کیا جائے اور یہ دعا بھی کی جائے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ زوجہ مطہرہ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی بیمار ہوتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو دم کرتے تھے اور یہ کلمات کہتے تھے: اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کی ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کی ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان میں بھی پناہ مانگی گئی ہے، لہٰذا ان سے بھی نظر بد کا علاج کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نزول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض کے اندر جس میں آپ کا وصال ہوا موضوعات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں انہیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور بابرکت ہونے کے باعث آپ کی دست اقدس کو آپ کے جسم اطہر پر پھیرا کرتی۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد کوئی وہمہ یا توہم پرستی نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کے اثرات ظاہر ہونے پر دم کرانا درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نظر کا لگ جانا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھورنے سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح حضرت حافظ ابن کثیر سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 میں لکھتے ہیں کہ شہر میں اس کے مختلف دروازوں سے حاضر ہونا۔ ابن کثیر نے مختلف صحابہ کرام سے روایت کی ہے کہ حضرت یعقوب نے ایسا ہی کیا کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ صحیح بخاری جلد 7 میں ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نظر ختم کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی تاکید کی۔ ایسے ہزاروں واقعات تاریخ انسانی میں ملتے ہیں جس میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہے۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بن سکتی ہیں۔
انسانی آنکھ جب منفی قوت خارج کرتی ہے تو اسے نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد لگانے والا دوسرے کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے خوشحال و کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی، صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ کامیابی سے چلنے والا کاروبار بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ عمل بتاتے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ نظر بد کا شکار ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری اور آپ اس سے نظر بد سمجھتے ہیں اور آپ اس کا علاج جسمانی بیماری کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک عدد انڈا چاہیے ہوگا اور 7 سبز دھنیا خشک کیا ہوا، اور آپ نے یہ دھنیا اور انڈا لے کر 7 جگہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما مدعا کرعا۔ اس انڈے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے نیچے دھنیے کی دھونی جلانی ہے۔ اس دوران آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ انڈا کھڑا ہونے لگا ہے تو اس انڈے کو توڑ دیں۔ اگر اس میں سرخ نشان دکھیں تو جان لیں کہ آپ کو نظر بد ہے۔ اگر انڈے کے اندر سرخ نقطے یا نشان نہ ہوں تو اس کا مطلب آپ کو نظر بد نہیں لگی۔ جسمانی بیماری ہے۔ اگر انڈے میں سرخ نشان پایا جائے تو اس میں تھوڑی سی زردی نکال کر مالش کر لیں تو نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے۔ سب سے بہتر عمل سورہ ناس اور سورہ فلق کا اہتمام کرنا ہے۔ ان کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی نظر بد سے بچ سکیں اور جان سکیں کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، اور مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔